رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما یہ ہمارا تیسرا سبق ہے اسم کی تیسری تقسیم کے عنوان سے۔ یہاں پر ہم اسم کی اقسام باعتبار تعریف و تنکیر کے بیان کریں گے۔ اسم کی اقسام باعتبار تعریف و تنکیر، تعریف یعنی معرفہ، تنکیر یعنی نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ اسم دو قسم پر ہے۔ اسم باعتبار تعریف و تنکیر دو قسم پر ہے۔ اس کے اندر اسم کی عمومیت اور خصوصیت کو بیان کیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر اسم کی وسعت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں وسعت کتنی ہے، کتنی گنجائش ہے، کتنی کشادگی ہے، کتنی تنگی ہے۔ اگر اس کے اندر وسعت زیادہ ہو، کشادگی زیادہ ہو اور عمومیت زیادہ ہو، خصوصیت کم ہو، تو اس کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسم میں خصوصیت زیادہ ہو، وسعت کم ہو، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ عمومیت ہو تو یہ نکرہ ہے، خصوصیت ہو تو یہ معرفہ ہے۔ اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اب معرفے کی 7 اقسام ہیں، ان میں سے چند اقسام تو متعین ہوتی ہیں، البتہ ایک قسم یہ ہوگی کہ جس پر الف لام داخل ہو، یہ تو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی اسم پر الف لام داخل ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا۔ کسی بھی اسم کے اوپر الف لام ہوگا یا ہم داخل کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ یا یہ کہ کوئی اسم نام ہو، علم ہو، اپنی وضع کے اعتبار سے نام ہو، اپنی وضع کے اعتبار سے علم ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی معرفہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خصوصیت آ جاتی ہے، اس کی عمومیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ وضع کے اعتبار سے تو اس کی عمومیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب علم ہے، جیسے نام ہے، یعنی خالد جیسے، جب خالد کا نام اس کے ماں باپ نے خالد رکھا تو اب اس کے اندر خصوصیت آ چکی ہے۔ اب خالد کا اطلاق صرف اسی شخص پر ہی ہو سکتا ہے، اسی وضع کے اعتبار سے۔ ہاں البتہ اگر دوسری وجہ ہو، کسی اور وقت میں اور جگہ پہ کسی نے کسی بچے کا نام خالد رکھا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اسی وقت میں اسی جگہ پہ اسی وجہ کے ساتھ صرف اسی شخص پر ہی خالد کا اطلاق ہو سکتا ہے، کسی دوسرے شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کو علم کہتے ہیں، نام کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز یا کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، یہ علم ہے۔ عالم کو بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، نام کا پتہ چل جاتا ہے۔ نام ہوگا یا الف لام والا اسم ہوگا تو یہ معرفہ ہوگا، یا یہ کہ وہ اسم اس پر جو ہے وہ حرف ندا داخل ہو۔ حرف ندا وہ حروف ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ، مفتوحہ۔ ان 5 حروف میں سے اگر کوئی حرف کسی اسم پر داخل ہو تو وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، الا یہ کہ ایک صورت ایسی بنتی ہے جہاں پر تب بھی نکرہ رہتا ہے، لیکن وہ صورت خال خال ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بھی حروف ندا میں سے کوئی حرف ندا کسی اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کو معرفہ بنا دے گا۔ معرفہ بنانے والی چیزوں میں سے جیسے علم ہے، جیسے الف لام ہے، ویسے ہی حروف ندا بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی ضمیر ہو، اسم نہ ہو بلکہ ضمیر ہو یا اسم اشارہ ہو، یہ مخصوص اسم ہے، یہ عام اسم نہیں ہے۔ اسم ضمیر ہو، اسم اشارہ ہو یا اسم موصول ہو، یہ مخصوص اسماء میں سے اگر کوئی اسم ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہوتا۔ تعریف دیکھیں، اسم کی تیسری تقسیم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ۔ معرفے کی تعریف، وہ اسم جو کسی شے پر دلالت کرے، جیسے زید، یہ ایک نام ہے، ایک ہی شخص پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہوا، یہ ضمیر ہے، ضمیر ضروری نہیں ہے کہ منفصل ہو، متصل بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہوا کی جگہ پر ہو بھی ہو سکتی ہے۔ غلام زید، یہاں پر غلام نکرہ تھا لیکن زید کی طرف مضاف ہوا، اس لیے یہ بھی معرفہ بن گیا۔ وہ اسم جو کسی متعین چیز پر دلالت کرے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ وہ اسم جس کے اندر خصوصیت آ چکی ہو، جس کی عمومیت ختم ہو چکی ہو، جس کی وسعت کم ہو چکی ہو، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر متعین چیز پر، غیر معین شے پر دلالت کرے، جس کے اندر بڑی عمومیت ہو، جیسے رجل، کوئی آدمی، کوئی آدمی، غلام، کوئی غلام، قلم، کوئی قلم یا ایک قلم۔ ان الفاظ کے اندر خصوصیت نہیں ہے، عمومیت ہے، یہ سب کو شامل ہے، آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی تعین، کوئی بھی آدمی، غلام، کوئی بھی غلام، قلم، کوئی بھی قلم۔ اس کو مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ اس کو عام رکھا گیا ہے۔ نکرے کی عمومی پہچان تنوین سے ہوتی ہے، جس اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نکرہ ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ ایک پہچان کا انداز ہے۔ نام کے آخر میں بھی تنوین ہو سکتی ہے، خیال کرنا ہے۔ خالدن، نام کے آخر میں بھی تنوین ہو سکتی ہے۔ زیدن، حامدن۔ نام والی تنوین سے ہٹ کر اگر آپ کسی اسم پر تنوین دیکھیں گے تو غالب گمان یہی ہوگا کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ جی، آگے چلیں، اقسام اس کی دیکھیں، معرفے کی۔ معرفے کی 7 اقسام بیان کی گئی ہے، جن میں سے 6 اقسام میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کوئی اسم ضمیر ہو، خاص اسم ہو۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن پہ دلالت کرے۔ پروناؤنز کہتے ہیں انگلش میں اس کو، جیسے آنا، انتا، ہوا۔ آنا مانے میں، انتا آپ، ہوا وہ۔ آنا یہ متکلم کی ضمیر ہے، انتا مخاطب اور حاضر کی ضمیر ہے، اور ہوا یہ غائب کی ضمیر ہے۔ ضمیر جب بھی آئے گی تو وہ معرفہ شمار ہوگی۔
چاہے ضمیر کوئی بھی ہو، چاہے متکلم کی ہو، مخاطب کی ہو یا غائب کی ہو، متصل ہو یا منفصل۔ ہاں البتہ ان کے درجے میں فرق ہوتا ہے کہ کس کے اندر معرفیت زیادہ ہے، کس کے اندر معرفیت کم ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب انا کے اندر معرفیت زیادہ ہوتی، انتا میں معرفیت اس کی بنسبت کم ہوتی، اور ہوا وہ تیسرے درجے پہ ہے معرفیت میں۔ آنا، جتنا مجھے اپنا پتہ ہے آنا، اتنا کسی اور کا پتہ نہیں۔ جتنا مجھے آپ کا پتہ ہے اتنا غیب شخص کا پتہ نہیں، اور جتنا غیب شخص کا پتہ ہے اتنا کسی اجنبی کا پتہ نہیں ہے، جس کو جانتے ہی نہیں۔ معرفے کے درجے ہوتے، سب سے پہلا درجہ متکلم، دوسرا مخاطب حاضر کا، تیسرا غائب کا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسم عالم ہے۔ اسم عالم یعنی نام، وہ اسم جو کسی ایک ہی معین شخص، جگہ یا چیز کے لیے بطور نام وضع کیا گیا، وہ کسی چیز کا نام رکھا گیا ہو، خاص نام ہو، جیسے خالد مکہ، خالد مکہ، خالد پر دیکھیں تنوین آ گئی، علم پر تنوین آ سکتی ہے۔ خالد یہ کسی شخص کا نام ہے، کسی شخص کے نام کے طور پہ وضع کیا گیا، اور مکہ یہ ایک جگہ کے نام کے طور پہ وضع کیا گیا۔ تیسرا اسم اشارہ ہے، یہ مخصوص اسماء میں سے ہے۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ مخصوص اسماء ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، یہ، جیسے انگلش میں دس کہتے ہیں، ذالکا، وہ، انگلش میں دیٹ کہتے ہیں۔ اب یہ اسماء اشارہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا انہی پر ہی ہوگا، وہاں سے وضاحت ہو جائے گی۔ اسم موصول وہ اسم جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے۔ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے صلے کے ساتھ مل کر، اپنے بعد والے جملے کے ساتھ مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے۔ خود جملہ بھی نہیں بن سکتا، بلکہ جملے کا جز بنتا ہے وہ بھی تب جب اپنے صلے کے ساتھ ملے، اکیلا خود کچھ بھی نہیں، اپنے صلے سے مدد لے کر، اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ کسی جملے کا جا کے جز بنتا ہے، اکیلا کسی کام کا نہیں۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ ہو گئے خاص اسم۔ اسم علم یہ ایک نام جو کسی شخص کے لیے، کسی جگہ کے لیے وضع کیا گیا۔ جی آگے چلیں۔ جی نمبر 5، معرف باللام، تو ایک اصطلاحی نام ہے، وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو، یہ آسان ہے۔ آسان لفظوں میں اتنا یاد رکھیں جیسے اسم پر الف لام داخل ہو، جیسے الکتاب، الرجل، الکتاب، الرجل، یہ اسم بھی معرفہ ہوتے ہیں، ان میں بھی عمومیت ختم ہو جاتی ہے، خصوصیت آ جاتی ہے، اس سے خاص کتاب اور خاص آدمی مراد ہوتے ہیں۔ فائدہ، جس اسم پر الف لام داخل ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، جیسے الطاولۃ۔ الف لام اور تنوین ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ الف لام اور تنوین یہ آپس میں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ جب تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، الف لام آئے گا تو تنوین چلی جائے گی۔ نمبر 6، یہ جو 5 اقسام ہم نے بیان کی ہیں، اگر کوئی اسم ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا، یعنی جو معرفہ کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ آسان لفظوں، جو معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، جیسے غلام ہو، غلام چونکہ نکرہ تھا، ہو ضمیر تھی، ضمیر کی طرف یہ مضاف ہوا ہے، اس کی نسبت ہوئی ہے، مضاف معنی نسبت ہونا، غلام ہو اس کا غلام،
جب غلام کی نسبت ہوئی ہے، جب غلام کی اضافت ہوئی ہے ایک معرفے یعنی ضمیر کی طرف، تو غلام بھی خود معرفہ بن گیا ہے۔ یہ اہم قسم ہے، یہ بہت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے معرف بن ندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا داخل ہو، جیسے یا رجلو، اور حروف ندا بتا دیا کہ 5 ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ۔ جی، نکرے کی تقسیم دیکھ لیں، یہ زیادہ اہم نہیں ہے، جس کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے، جن کو سمجھ آ جائے یہ ان کے لیے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معرفے کی اقسام تو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن عموماً نکرے کی یہ تقسیم ان کو معلوم نہیں، یہ ان کے لیے۔ اس میں نکرہ کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ مخصوصہ، نکرہ غیر مخصوصہ۔ کیونکہ نکرے کے اندر چونکہ عمومیت ہوتی ہے، تو کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی خصوصیت بھی پیدا کر دی جاتی ہے، اور بعض نکرے وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی خصوصیت پیدا نہیں کی جاتی، اور یہ جو نکرے میں خصوصیت پیدا کی جاتی ہے وہ بھی عارضی خصوصیت ہوتی ہے، وہ ختم بھی کی جا سکتی۔ نکرہ مخصوصہ وہ نکرہ ہے جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا، خاص کرنے کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کر دیا گیا۔ تخصیص مانے خاص کرنے کے طریقے، خاص کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا ہو۔ مثلا صفت لگا کر، صفت لگانا خاص کرنے کا ایک طریقہ ہے، کسی بھی نکرے کو خاص کرنا ہے تو اس کی صفت لگا دیں، یا دوسرے اسم کی طرف مضاف کر کے، کسی دوسرے نکرے کی طرف مضاف کر کے، جیسے رجل عالم، یہ رجل ایک نکرہ تھا، اس کی صفت عالم لگا کر اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی گئی ہے، خصوصیت پیدا کر دی گئی ہے۔ رجل تو کوئی آدمی تھا، جب عالم کہہ دیا گیا تو اس کے اندر اشتراک کم ہو چکا ہے، عمومیت کم ہو چکی ہے، خصوصیت آ چکی ہے۔